السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم تعارف قرآن، عظمت قرآن اور حقوق القرآن پر بات کریں گے۔ ہم میں سے کون ہے جو قرآن کے بارے میں بچپن سے نہیں جانتا؟ ہم سب قرآن سے مانوس ہیں، لیکن جو بات ہم بچپن سے اپنی زندگی کے سفر میں سمجھ نہیں سکے وہ یہ ہے کہ قرآن صرف کتاب نہیں، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام الہی ہے۔ یہ سپیچ ہے، سپیچ یعنی جس کے ذریعے لوگوں سے یا کسی سے بھی بات چیت کی جاتی ہے، بات چیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کلام جیسے کہ ہر متکلم کی صفت ہوتا ہے، تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ صفت ہوئی تو اس سے ہمیں فردر کیا پتہ چلا کہ متکلم خود کیسا ہے۔ متکلم کو اگر ہم بہترین طریقے سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی امپورٹنٹ سورس موجود ہے، اور وہ ہے متکلم کا کلام۔ تو یہ ہے وہ کلام الہی، وہ قرآن جس کو آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ ڈیفینیٹلی یہ کتاب بھی ہے، اور قرآن مجید کی مزید بہت ساری صفات و خصوصیات ہیں، اس کے صفاتی نام ہیں، لیکن اس کو صرف کتاب سمجھ لینا، غلطی یہ ہوئی ہم سے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے جیسے آج کل قرآن مجید زیادہ تر ہمارے موبائلز میں ایپس کی صورت میں ہوتا ہے، یا ایز اے سافٹ ویئر ہمارے لیپ ٹاپس وغیرہ میں، ہماری ٹیبز میں بھی ہوتا ہے۔ تو ہماری جو اگلی جنریشنز ہوں گی، فرض کریں ان کے پاس کتاب کے فارم میں قرآن نہ ہو، تو وہ کیا کہیں گے؟ قرآن ایک سافٹ ویئر ہے، قرآن ایک ایپ ہے۔ ایسا نہ ہونا کہ وہ اس کو وہی سمجھنے لگے۔ یہی ہم نے کیا، ہم نے بس یہ سمجھ لیا قرآن ایک کتاب ہے، اور ایسا ہمارے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ بیٹھا کہ ہم باقی جتنی دنیا کی کتابیں ہیں نا، ہم ان کی نظر سے دیکھنے لگے قرآن کو، کہ قرآن میں جو الفاظ کا چناؤ ہے، اس کا جو سٹائل، اسلوب ہے، اور اس میں جو تسلسل ہے، اس میں جو منظر کشی ہے، اس کو ہم اسی طرح دیکھنے لگے جیسے ہم بچپن سے اپنی اسکول بکس پڑھتے آتے تھے یا کوئی سٹوری بکس پڑھتے آتے تھے۔ جیسے قرآن میں واقعات ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ جی جیسے ہم سٹوری بکس میں پڑھتے ہیں، شروع سے اینڈ تک واقعہ بتایا جاتا ہے، اور جو مین کریکٹر ہے اس کا نام تو ڈیفینیٹلی بتایا جاتا ہے۔ تو قرآن میں ہر مین کریکٹر کا نام کیوں نہیں ہے؟ پھر یہاں پہ پرابلم آتی ہے، ہمارے اندر پھر وہ سوالات اٹھنے پڑتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم پہلے ہی اپنے مائنڈ میں یہ کلیئر کر لیں گے کہ یہ اللہ کی بات چیت ہے، یہ کلام ہے۔ مزید کلام ہمیشہ زیادہ پر اثر ہوتا ہے کتاب کے مقابلے میں، اس لیے بھی ہم اس کو کلام کی طرح دیکھیں گے۔ اب آپ اس کی مزید ایک ایگزامپل لیجئے کہ آپ کی والدہ ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، دو آپشنز ہوں گے ان کے پاس، فرض کریں ایک وہ فون پہ بات کریں گی، دوسرا وہ خط لکھ کر بات کریں گی۔ زیادہ اثر کس چیز کا ہوگا؟ ڈائریکٹ اپنے بولے ہوئے الفاظ کے ذریعے سے زیادہ اثر ہوگا نا، اور جو مضبوط تعلق آپ کو محسوس ہوگا اپنی امی کے ساتھ، وہ الفاظ کے ذریعے سے ہوگا، خط کے ذریعے سے تو نہیں ہوگا۔ اسی لیے مزید ہم سمجھ سکیں کہ قرآن کتنا پر اثر ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کتنا مضبوط تعلق، کنیکشن ہم نے بنانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے مائنڈ میں یہ کلیئر کر لیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب جیسے ہر کلام کے کچھ نہ کچھ حصے ہوتے ہیں، تو قرآن مجید کے کلام کو مزید ہم انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ان ڈیٹیل ہم اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ فرسٹ ہوگا اس کے الفاظ، اس کے ورڈز کیا ہیں۔ اب آپ اس کو ساتھ ساتھ، جیسے میرا طریقہ ہی یہ ہے کہ میں ہر بات کو ایگزامپلس کے ساتھ ایکسپلین کرتی ہوں، تو آپ ایک ایگزامپل ساتھ ساتھ ضرور سوچتے جائیے گا، جیسے آپ کی امی کے الفاظ ہوں، تاکہ ہم وہ کانسیپٹ کلیئرلی سمجھ سکیں۔ جیسے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ البقرہ میں
ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ مثال دے، چاہے وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی کسی کم چیز کی۔ تو مثال دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بات کو اچھی طرح سمجھا جا سکے، اس وجہ سے ساتھ ساتھ ایک ایگزامپل سے ضرور سوچئے گا۔ دوسرا، اگر ہم مثال کے ذریعے سے نہیں سوچتے نا تو ہم ہمیشہ اس سے جو بھی چیز ہے جس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں اس سے ڈسٹنٹ فیل کرتے ہیں، اس سے فاصلہ محسوس کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ منسوب نہیں کر پاتے۔ تو منسوب کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ مثالوں کے ساتھ ہم سمجھیں گے، اور آپ بھی مثالوں کے ساتھ ساتھ اس کو سوچئے گا۔ تو کسی بھی کلام کے حصے اگر ہم دیکھیں تو اس میں سے پہلا ہوگا اس کے الفاظ کا خصوصی چناؤ، پھر ان کے درمیان تسلسل، پھر کس لفظ کو مقدم رکھنا ہے، کس لفظ کو مؤخر رکھنا ہے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی خط لکھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ خط میں ان ساری چیزوں کا خیال رکھے، لیکن عموماً نہیں رکھا جاتا۔ لکھنے میں سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، بولتے ہوئے بات ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس میں ہم کیا ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اگر اسی کو ہم دوسرے طریقے سے کہیں، کچھ دوسرے الفاظ کو مقدم کر دیں کہ صرف اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، تو اس سے تھوڑا سا ڈفرنس کیا آیا ہے کہ ہم نے باقی سب کو نگیٹ کر دیا کہ اور کسی کے لیے نہیں ہے ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اور پہلی والی سٹیٹمنٹ میں کیا تھا؟ ہم تعریفوں پہ زور تھا، یہاں پر کس پہ زور ہے؟ اللہ پر زور ہے۔ تو الفاظ کو مقدم اور مؤخر کرنے سے بولنے والا جو بات کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے اس میں فرق آ جاتا ہے، بہت مائنیوٹ سا اور لطیف فرق ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھیں گے قرآن مجید میں بار بار اس فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ کیوں واضح کیا گیا؟ وہی بات، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ الفاظ کے بعد سیکنڈ پارٹ جو ہوتا ہے کسی کلام کا، وہ ہے اس کا سٹائل، اس کو پریزنٹ کس طرح کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، جب بھی ہم بات چیت کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمارا لہجہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا ایکسنٹ کیا ہوگا، ہم ڈانٹ کر کبھی بات کر رہے ہیں، کبھی طنزیہ بات کر رہے ہیں، کبھی ہم ہنسا رہے ہیں، کبھی ہم جذباتی ہو رہے ہیں، کبھی ہم رو رہے ہیں۔ تو یہ سارے انداز ہم قرآن مجید میں دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کلام ہے، کلام الہی ہے، اس کا سٹائل بالکل ویسا ہے جیسے کہ بات چیت کی جاتی ہے، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ بات چیت ہم سے ہو رہی ہے، ہم میں سے ہر ایک سے انڈیویجولی ہو رہی ہے، یہ مجھ سے بات ہو رہی ہے، تو کبھی مجھے ہنسایا جا رہا ہے، کبھی مجھے رلایا جا رہا ہے، کبھی مجھے جذباتی کیا جا رہا ہے، کبھی مجھے کسی چیز کی عظمت کا احساس دلایا جا رہا ہے، اور کبھی مجھے ڈرایا جا رہا ہے۔ اور پھر جیسے ہم ہمیشہ بات کسی ایک ٹاپک سے سٹارٹ کرتے ہیں، ہماری ڈسکشن ہونے لگی ہے فرض کریں، تو ہم کسی ایک موضوع کو پکڑیں گے، وہاں سے شروع کریں گے۔ اسی طرح قرآن مجید کسی ایک موضوع کو پکڑ کر وہیں سے بات شروع کرتا ہے، خصوصاً جب اندر سوراز کی ڈویژنز آ جاتی ہیں ان میں۔ لیکن بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا صورتیں بہت جگہ پر چلی جاتی ہیں، بات کہیں سے شروع ہوئی تھی، بیچ میں کوئی ایک واقعہ آیا، پھر کوئی مثال آئی، پھر ٹاپک چینج ہو گیا، پھر کہیں اور چلے گئے۔ اس سے میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتی ہوں؟ یہ کہ ہم جب بات چیت کرتے ہیں تب بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب میں اور میری فرینڈ ملے ہیں، ہم نے کوئی ایک بات شروع کی ہے، بیچ میں ہم نے کرتے کرتے، کل میں بازار گئی تھی وہ قصہ بھی سنا دیا، اور پھر بات کرتے کرتے فلاں سے میری ملاقات ہوئی تھی، وہ آج کل یہ کر رہی ہے، یہ بات بھی ہو گئی، اور بیچ میں کسی کی شادی ہوئی تھی وہ بھی بات ہو گئی، اور ساری باتیں کر کے اینڈ میں ہم پھر اسی بات پہ پہنچ گئے جو کہ شروع میں بات ہوئی تھی۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہم لوگ بات چیت میں بھی بیچ میں کافی چکر لگا کر پھر اینڈ میں اس کنکلوژن پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو سملرلی اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک موضوع سے بات شروع ہوتی ہے، لیکن بیچ میں بہت ساری باتیں سمجھائی جاتی ہیں، سمجھانے کے بعد اینڈ میں پھر کنکلوژن بگننگ سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یوزلی تقریباً تمام صورتوں میں جو اینڈنگ ہے وہ بگننگ سے ریلیٹ کر رہی ہوگی، بگننگ کے حساب سے اینڈ میں لیسنز دیے جا رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس کے اسلوب میں، جیسے واقعات کی تھوڑی سی بات ہم نے شروع میں کی تھی، تو قرآن مجید کے واقعات ہیں، فرض کریں حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری ہے، اس میں بھائیوں کے نام نہیں دیے ہوئے، حالانکہ وہ مین کریکٹر تھے سٹوری کے،
پھر جو خاتون تھی اس سٹوری میں اس کا نام نہیں دیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان کا نام نہیں دیا گیا. انہوں نے اینڈ میں سجدہ بھی کیا, ان کا نام وہاں پہ بھی نہیں دیا گیا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے باقی کتابوں میں واقعات لکھے ہوتے ہیں اس سٹائل اس طریقے پہ نہیں ہے قرآن مجید کے واقعات. ہم اب اس کو دوبارہ ایسے ہی سمجھے جیسے ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, ہم کسی کو واقعہ سنانے لگے ہیں, تو واقعے میں ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے ہم نام بتائیں. کسی بچے کو میں نے سمجھانا ہے اپنی پوری لائف کے اپنے بیک گراؤنڈ سے, آپ سمجھے میرا جو پاسٹ گزر گیا, میں نے اپنے بیٹے کو وہ سمجھانا ہے, اس میں سے ایک واقعہ, میں اس میں سے صرف وہ ایک واقعہ پک کروں گی اور وہ واقعہ اسے سنا کے بتا دوں گی, بچے دیکھو یہ ایسے بھی ہوا تھا, تم ایسے نہ کرنا, یہ تمہارے لیے لیسن ہے, ٹھیک ہے. اس میں میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ جی میرے والد کا نام یہ تھا, میری ماں کا نام یہ تھا اور میرے اتنے بچے تھے, پھر میرے ساتھ یہ بھی ہوا تھا تو یہ کر لو. صرف اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جی میرے بچے کو تو آلریڈی نام پتا ہوں گے. میرے بچے کو چھوڑیں, آپ میری کلاس سمجھ لیں, سامنے میرے اسٹوڈنٹس بیٹھے, انہیں بھی اگر میں نے اپنا کوئی واقعہ سنانا ہے اپنی لائف میں سے ایک وہ پارٹ نکال کے بتاؤں گی, اس میں یہ بتانا ضروری نہیں سمجھوں گی کہ فلاں فلاں کے یہ نام تھے یا فلاں جگہ پر یہ واقعہ ہوا تھا. تمام پلیسز کے نام مینشن کروں. پتہ ہمیں کیا چلا کہ بات چیت کرتے ہوئے ہمارا فوکس ہوتا ہے واقعے کے لیسن پر. وہ لیسن جہاں سے نکلے گا نا, مورل نکلے گا, وہاں سے وہ واقعہ پکڑ کے سنا دیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی یہی سٹائل ہوگا قرآن مجید میں بھی واقعات سنانے کا. اور ایک واقعہ بار بار اگر ریپیٹ ہوتا ہے وہ کیوں ہوگا؟ تاکید کے لیے, ایمفیسس کے لیے, نمبر 1. نمبر 2, اسی ایک واقعے کے کئی پہلو بھی ہوتے ہیں. ایک واقعے سے ایک لیسن ایک صورت میں نکالنا تھا, ایک واقعے سے دوسرا لیسن دوسری صورت میں نکالنا ہے. تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ قرآن مجید میں 7 ٹائمز ریپیٹ ہوتا ہے, لیکن 7 کے 7 ٹائمز وہ سیم ورڈز میں انہی لیسنز کے لیے ریپیٹ نہیں ہو رہا, بلکہ وہ ڈفرینٹ لیسنز کے لیے ریپیٹ ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے, اس لیے آغاز میں ہی میں یہ ساری باتیں بتا رہی ہوں. اور آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ عام باتیں یہ سب کو پتہ ہوتی ہیں. میں نے اپنے ایکسپیرینس میں, اپنے پڑھنے کے ایکسپیرینس میں اور اپنے پڑھانے کے ایکسپیرینس میں یہ دیکھا ہے کہ میکسیمم لوگوں کو یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی. جب تک ہم مائنڈ میں ایک کلیئر پکچر بنا کر نہیں چلیں گے کہ قرآن کو ہم نے لینا کس طریقے سے ہے, وہ ہے کیا, اور اس کی طرف ہماری اپروچ کیا ہوگی, اگر یہ کلیئر نہیں ہے نا تو ہم اس کو پھر کلیئرلی سمجھ نہیں سکیں گے. ہمیں ایسا لگے گا اچھا ابھی تو یہ بات ہو رہی تھی, اب یہ بات سٹارٹ ہوگی, یہ کیا بات ہوئی, ان دونوں میں کوئی بات بن نہیں رہی. تو ایسا اصل میں ہے نہیں. یہ آپ جب آپ تعارف سمجھ لیں گے نا انشاءاللہ, پھر ہم صورتیں سٹارٹ کریں گے تو پھر آپ کو یہ کنیکشنز, یہ ساری باتیں اچھی طرح سمجھ آنے لگیں گی. اس کے بعد قرآن مجید میں ایک باقاعدہ نظم ہے, ایک ربط ہے, ایک کنیکٹیویٹی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں, سورۃ البقرہ میں سٹارٹنگ آیات آتی ہیں, اس کے بعد اچانک حضرت آدم کا واقعہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب لوگ اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جی جیسے بس واقعہ, اب ہم واقعہ پڑھے. بھائی آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ آگے آپ کو کہا گیا فار ایگزامپل, اب اس واقعے کی ایگزامپل ہسٹری سے آپ کو ایگزامپل دی جا رہی ہے, اس کو آپ سمجھیں, اس سے اب وہی لیسن ڈیرائیو کریں جو شروع میں آپ کو آیات میں سمجھایا گیا تھا, باتوں میں سمجھایا گیا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں لکھیں گے نا کہ جی فار ایگزامپل یہ واقعہ, ہسٹوریکل انسیڈنٹس ٹو پروو دس, ایسے تو نہیں ہوگا نا. یہ جو بیچ کی باتیں ہیں یہ ہم نے اخذ کرنی ہے, یہ ہم نے سمجھنی ہے. یہاں پر یہ بات آ رہی ہے, کیوں آ رہی ہے, ان دو آیات کے درمیان کیا ربط ہے, کیا نظم ہے, ہمیں کیا اب سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایویں ابلیس کا واقعہ ہر جگہ پر نہیں آ گیا. یہ بات ہم اچھے طریقے سے سمجھیں گے, ذہن میں بٹھائیں گے تو ہمیں قرآن سمجھنے میں آسانی ہوگی. دیکھیں آپ میں سے بہت ساروں نے پہلے بھی قرآن پڑھا ہوا ہوگا, تفسیر پڑھی ہوئی ہوگی, ترجمہ پڑھا ہوا ہوگا, لیکن پرابلم کہاں آتی ہے؟ ایسے پڑھنے سے اور ویسے پڑھنے سے تعلق نہیں بن پاتا, ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے. تو یہ ہم نے ریلیٹ کرنا ہے, ہم نے ایک سٹرونگ تعلق بنانا ہے قرآن کے ساتھ. یہ ہمارا مین پرپز ہوگا, جو کہ میں نے آلریڈی رولز میں کمیونیکیٹ بھی کیا تھا. اب مزید اس کے اسلوب میں دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید کے کئی مخاطب ہیں. آپ اس کو ایسے سمجھے کہ جیسے ایک بندہ تقریر کر رہا ہوتا ہے یا خطبہ دے رہا ہے. ایک بندہ کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہے, وہ کچھ دیر کے لیے کچھ لوگوں سے بات کرے گا اس طرف جو بیٹھے ہیں. فرض کریں وہ آئے ہیں انڈیا سے, تو وہ بات کرے گا کہ انڈیا سے آنے والے میرے بھائی یہ ایسے ہیں, ان کو ایسے ایسے کرنا چاہیے, اور یہ میرے پاکستانی بھائی بیٹھے ہیں. تو
ان کی یہ خصوصیات ہے، لیکن آپس میں آپ لوگ مل جل کے رہیں، آپس میں آپ ایسے کریں. اور جو امریکہ میں یہودی رہتے ہیں وہ یہ سازشیں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ میں نے ویسے ہی جرنل اگزامپل دیا، کوئی سوچ کے اگزامپل نہیں دی، اس کو سیریس زیادہ نہ لے لیجیے گا. تو اسی طرح قرآن مجید میں مخاطب بار بار بدلتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ کسی ایک سے بات کر رہے ہوتے ہیں سنگولر میں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. کبھی اللہ تعالیٰ تمام انسانیت سے بات کر رہے ہیں، سب سے. کبھی صرف مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں، کبھی صرف کافروں سے بات کر رہے ہیں. تو بار بار قرآن کے مخاطب بدلیں گے. اس سے بھی ہمیں بلکہ یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کلام ہے، یہ کتاب نہیں ہے. کتاب میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کلام میں، بات چیت میں یہ سٹائل اپنایا جاتا ہے. کتاب تو یہ ہے، اس بات کی نفی ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ کتاب نہیں ہے. قرآن مجید کے بہت سارے اوصاف ہیں جن میں ایک یہ کہ یہ لکھی گئی، یہ کتاب ہے، لیکن پرائمریلی یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات چیت ہے، وہ بھی ہم سے ڈائریکٹلی. ہم میں سے ہر ایک اس کا مخاطب ہے. اب تیسری چیز جو کلام کا عموماً حصہ نہیں ہوتی لیکن عربی کا اور خصوصاً قرآن مجید کے کلام کا حصہ ہے، وہ ہے منظر کشی، امیجری. قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ایسے الفاظ ہیں، یا جو واقعات سنائے گئے ہیں، یا جو فیوچر کی باتیں کی گئی ہیں، جیسے قیامت کی، جیسے جنت اور جہنم کی. وہ سب ایسی باتیں ہیں کہ ان کی امیجری ہمارے مائنڈ میں بننی چاہیے، منظر کشی ہونی چاہیے، تصویریں کھنچ جانی چاہیے، جس سے کہ ہم انہیں اسٹرانگلی امیجن کر سکیں اور ہم محسوس کریں کہ ہم وہیں پہ ہیں، ہم اسے دیکھ رہے ہیں. اس طرح کے اسٹرانگ الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں منظر کشی کی گئی ہے. تو ہم الفاظ کو پھر اسی طریقے سے سمجھیں گے کہ ان کے ذریعے جو امیجری ہمارے مائنڈ میں بننی چاہیے وہ بنے. مقصد کیا ہے؟ سوکھا سوکھا ہم نے قرآن نہیں پڑھنا، ہم نے اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے. اور ریلیٹ کرنے کے لیے یہ سمجھنا کہ یہ کلام ہے اور اس کے یہ پرٹیکولر حصے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ ہم صرف اپنا دماغ اور عقل استعمال کرتے ہوئے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. یہ دل کا معاملہ ہے. دل اور دماغ ہمارا ایک پیس پر اکٹھے چلیں گے. جب یہ چلیں گے، جب یہ دونوں انوالو ہوں گے قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تب ہم سمجھ سکیں گے کہ قرآن کا اصل میسج ہے کیا، قرآن ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے، ہمیں کہاں پہ، کس لیول پہ جھنجھوڑنا چاہتا ہے. کہیں کہیں ہمیں اتنا زیادہ جھنجھوڑا جاتا ہے کہ ہم کانپنے لگتے ہیں، خشیت طاری ہوتی ہے اور انسان رونے لگتا ہے. اور کہیں پہ اتنا زیادہ جھنجھوڑا جاتا ہے کہ خوشی کے ہمارے چہروں پہ خوشی بکھرنے لگتی ہے. خوشخبریاں دی گئی ہیں اتنی زیادہ قرآن مجید میں. تو اگر ہم صرف دماغ اور عقل سے استعمال کریں گے تو ہم دل میں تو کچھ محسوس ہی نہیں کریں گے، پھر ہمارے وہ جذبات تو ہم پر پھر طاری ہی نہیں ہوں گے. اور جہاں تک صرف دماغ اور عقل کی بات ہے، اس طرح تو بہت سارے ویسٹرنرز جو ہے، بہت سارے یورپینز ہیں اور ویسٹ میں رہنے والے ڈفرینٹ لوگ، انہوں نے بھی تفسیر پہ کچھ نہ کچھ کام کیا ہے، قرآن کے نظم و ربط پہ کتابیں لکھی ہیں، قرآن دا سائنسز آف قرآن پہ پرٹیکولرلی کتابیں لکھی گئی ہیں، قرآن کی لینگویج پہ لکھی گئی ہیں، تھیسس لکھے گئے ہیں. عقل تو انہوں نے بھی استعمال کر لی، لیکن وہ اس کی گہرائی تک پہنچے ہی نہیں، اس کے ساتھ ان کا دل انوالو نہیں تھا. تو ہم انشاءاللہ اپنا دماغ بھی لگائیں گے اور خصوصاً اپنا دل لگائیں گے قرآن مجید کے ساتھ. یہ سب جب شروع میں ہم کلیئر رکھیں گے نا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آگے آگے ہمیں صورتوں کو سمجھنا کتنا زیادہ آسان ہوگا. اور خالص نیت سے اللہ سے دعا کرتے ہوئے ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے کہ یا اللہ، میں صرف تیرے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتی ہوں، صرف تیرے ساتھ کنیکشن مضبوط کرنا چاہتی ہوں، تعلق مضبوط کرنا چاہتی ہوں، تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہتی ہوں، اس علم کو اپنے عمل میں لانا چاہتی ہوں یا اللہ، اس لیے میں یہ قرآن مجید پڑھ رہی ہوں. تو اپنی نیت کو خالص کر کے اور صرف اللہ کے لیے کر کے اور اللہ کے اجر کے حصول کے لیے ہم قرآن مجید پڑھیں گے. اس لیے آپ لوگ اس سفر میں میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور اس کو ضرور مکمل کیجیے گا.
بہت سارے لوگ اس میں یہ بھی سوچ لیتے کہ جی میں نے فلاں کی تفسیر پڑھ لی تھی یا میں نے فلاں کا کورس کر لیا تھا، مجھے مزید دیکھنے کی سننے کی کیا ضرورت ہے، میں نے لاسٹ رمضان میں ایک کورس کر تو لیا تھا، تو اب مجھے دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہی باتیں ہوں گی۔ ایک تو میں یہ سمجھا دوں کہ وہی باتیں نہیں ہوں گی، ہر استاد کا، ہر ٹیچر کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا، اگر وہی باتیں ہوتی تو پھر امام بخاری علم حاصل کرنے کے لیے، وہی حدیثیں بار بار کلیکٹ کرنے کے لیے اتنے شہروں ملکوں کیوں گھومتے؟ امام ابی داؤد جو ہے وہ اتنی جگہ پر کیوں جاتے، کیوں گھومتے، کیوں ہر جگہ سے علم جمع کرتے اور علم کے ذخیرے بنا کے رکھتے؟ صرف یہ امام ابی داؤد جو ہے نا، ان کے تقریباً 1000 سے اوپر ٹیچرز تھے۔ اس دن میں ان کی بایوگرافی پڑھ رہی تھی، سوانح حیات، تو اس میں لکھا ہوا تھا 1000 سے اوپر ٹیچرز۔ اور آج کل ہم ایک سے دوسرے ٹیچر پہ جانا پسند نہیں کرتے، اور ہم کافی سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ پڑھ لیا بس کافی ہے۔ نہیں، زیادہ سے زیادہ استاد ڈھونڈیں، استادوں کے ساتھ جڑیں۔ ہم جب 4 امام کی سٹوریز جب ہم پڑھتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، تو ہمیں پتہ چلتا ہے انہوں نے صرف سفر ہی نہیں کیا، بلکہ وہ بہترین سے بہترین ٹیچر ڈھونڈتے تھے۔ جیسے ہی انہیں پتہ چلتا تھا کہ فلاں علاقے میں یا فلاں جگہ پر ایک بہترین ٹیچر ہے، سب سے اچھا ٹیچر وہ ہے، وہ پڑھاتا ہے، اس کے پاس جا کر پڑھتے تھے، اس سے علم لیتے تھے۔ اور آج کل ہمارے لیے تو آسان ہو گیا نا، ہمیں جانا نہیں پڑتا، علم ہمارے پاس ہی آ جاتا ہے۔ آن لائن اتنے زیادہ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ڈیولپ ہو چکی ہیں کہ ہم ان کے ذریعے خود چوز کر کے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہم ایک ٹیچر پہ کیوں اکتفا کریں، جبکہ وہ لوگ، انہیں گھوم گھوم کے ہزاروں کے پاس جانا تھا، اب ہم گھر بیٹھے 5000 کے پاس جا سکتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ جائیں؟ تو علم کے رستے اپنے اوپر کبھی بھی بند نہ کریں، اپنے علم کا سفر ہمیشہ ساری زندگی جاری رکھیں۔ چاہے آپ نے ایک سے سیکھ لیا، آپ دوسرے سے سیکھنے کا سفر شروع کریں۔ یہ ہو گیا قرآن مجید کا تعارف۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہماری میتھڈالوجی کیا ہوگی۔ اس کے لیے ہم سورۃ الصاد جو ہے اس کی آیت نمبر 29 دیکھیں گے۔ کتاب انزلناہ، یہ کتاب نازل کیا ہم نے اسے، الیک مبارک، آپ کی طرف یہ مبارک ہے، یہ مبارک کتاب یہ ہم نے آپ کی طرف نازل کی۔ سب سے پہلے تو اس میں سے مبارک کا ورڈ سمجھ لیجئے۔ مبارک کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جس میں بہت زیادہ برکت ہے، برکت والی ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے چھپی ہوئی خیر کو باہر نکالنا اور اس کو پروان چڑھانا، چڑھتے جانا، پروان چڑھتے جانا، پروان چڑھتے جانا۔ مطلب اس قرآن میں وہ والی خیر ہے، وہ خیر چھپی ہوئی ہے جو کہ نکلتی جائے گی تا قیامت، وہ ختم ہوگی ہی نہیں۔ قرآن کے اندر ایسے عجائبات چھپے ہوئے ہیں، اور یہ ہے بھی اللہ کا کلام، تو وہ عجائبات تو کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے، وہ خیر ہمیشہ نکلتی رہے گی۔ اس سے بھی ویسے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف استادوں کے پاس جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی ایک کو کوئی اور خیر ملی ہو قرآن سے، دوسرے استاد کو کوئی اور خیر ملی ہو۔ بہرحال ہم ابھی میتھڈالوجی کی بات کر رہے تھے، تو یہ جو خیر چھپی ہوئی ہے یہ نکلتی جا رہی ہے اور یہ نکالنی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اس کو ہم نے پانے کی کوشش کرنا ہے اور مسلسل کرنا ہے۔ تو وہ کرنا کیسے ہے؟ آگے دیکھیے، لیدبروا آیاتہ، کہ وہ تدبر کریں اس کی آیات پر، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اولو الالباب اس کے اوپر تذکر کریں۔ تو یہاں پہ 2 سٹیپس بھی بتا دیے گئے اس خیر کو پانے کے لیے، نمبر 1 تدبر اور نمبر 2 تذکر۔ یہ 2 کام ہماری میتھڈالوجی میں شامل ہوں گے، تدبر و تذکر، جس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے۔ جتنی بھی میں آپ کو ڈیفینیشنز بتاؤں گی وہ آسان ایزی ورڈز میں بتاؤں گی، ٹیکنیکل ورڈز میں ڈکشنری سے دیکھ کر نہیں بتاؤں گی۔ کیونکہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں اپنے عمل کے لیے، تاکہ ہم اس کو سمجھ کے یاد رکھ سکیں اور یاد رکھ کے پھر اس کو اپنے عمل میں ٹرانسلیٹ کر سکیں۔ اگر ہم مشکل کتابی ڈیفینیشنز یاد رکھیں گے نا تو پھر اس کو عمل میں لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ بس رٹے کی بات تک رہ جاتی ہیں۔ یہ میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس میں دیکھا ہے۔ تو بتانا میں یہ چاہ رہی تھی کہ تدبر کیا ہوتا ہے۔ بیسکلی تدبر ہے غور و فکر کر کے، یعنی کانٹمپلیٹ کر کے، ریسرچ کر کے کسی بات کی تہ تک پہنچ جانا، اس کی ڈیپتھ تک پہنچنا کہ یہ بات کہی گئی ہے، کیا، کیوں، کیسے، اور خصوصاً اس میں سے کیا لیسن نکل رہا ہے، اس میں سے میں کیا لوں، اس کی ڈیپتھ تک ہم پہنچیں گے۔ کیوں؟
تاکہ ہمارے علم کی جڑیں جو ہیں، روٹس ہیں، وہ ہمارے اندر مضبوط ہو جائیں۔ ایک جب ہم بیج بوتے ہیں، اس کی جڑیں اتنی زیادہ نکل کے کیوں پھیل جاتی ہیں؟ اتنی زیادہ زمین میں جانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے جڑوں کو؟ تاکہ اس میں مضبوطی پیدا ہو جائے۔ جب مضبوطی پیدا ہوتی ہے تو درخت جو اوپر کھڑا ہوتا ہے اس پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ وہ پھر مضبوط ہوتا ہے۔ وہ جو ایک عمل کا پوائنٹ ہے، ایک اس کا جڑیں نکلنے کے بعد جو اس کا عمل ہوا ہے اوپر، اس کی اسٹرینتھ کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ وہ روٹس کے اوپر، وہ جڑیں جو نیچے زمین میں پہلے نکلی تھی۔ تو تدبر کے ذریعے ہم نے قرآن کے علم کو سمجھنا ہے تاکہ اس کی جڑیں ہمارے اندر راسخ ہو، مضبوط ہو، گہرائی سے ہم نے سمجھنا ہے۔ سمجھنے کے بعد پھر ہم اس پہ کرتے ہیں تذکر۔ تذکر کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے خود کو یاد دہانی کرا کر، مطلب ریمائنڈ کروا کر، ریمائنڈرز دے کر اس سے نصیحت لینا۔ نصیحت کس لیے لی جاتی ہے؟ عمل کرنے کے لیے۔ تو وہ جو علم کی جڑیں ہم نے مضبوط کی تھی، اس کے اوپر اب ہم نے عمل کا تناور درخت کھڑا کرنا ہے۔ یہ ہوگی ہماری میتھڈالوجی۔ اب ہم یہ کریں گے کیسے؟ اس کے لیے بھی فردر سٹیپس ہیں جو قرآن مجید میں ہی ہمیں بتا دیے گئے۔ 4 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے قرآن میں اس کے امپورٹنس کی وجہ سے۔ 2 دفعہ سورۃ البقرہ میں، 1 دفعہ آل عمران میں، اور 1 دفعہ سورۃ الجمعہ میں۔ جس کا پورشن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ذمہ داری دی گئی؟ یتلو علیہم آیاتہ، آپ تلاوت کیجئے قرآن مجید کی ان کے لیے، ان پر۔ مطلب تو پہلا سٹیپ کیا ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور جب ہم دوسروں کو سکھا رہے ہیں اس میں بھی قرآن مجید کی تلاوت شامل ہو، ٹھیک ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کے ذریعے سے ہم تزکیہ کریں، قرآن کے ذریعے ہم تزکیہ کریں۔ تلاوت سب سے پہلا جو سٹیپ تھا جو ہم کریں گے، اس کے ذریعے سے اس کا پہلا نتیجہ، آؤٹ کم کیا نکلتا ہے؟ ہمارا تزکیہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تزکیہ کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ آسان ورڈز میں سے سمجھ لیجئے۔ ویسے تو تلاوت کی بھی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے، لیکن سنس تلاوت سے کچھ نہ کچھ ہر کوئی واقف ہے، اس لیے اس کی ٹیکنیکلٹیز میں ہم نہیں جا رہے، لیکن تزکیہ سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ نا واقف ہوں۔ بیسکلی جیسے ہم اپنے باہر کے جسم کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اندر کے جسم کی بھی صفائی کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ باہر کی صفائی کو کہتے ہیں طہارت، اندر کی صفائی کو کہتے ہیں تزکیہ، اسپرچول کلینزنگ، روحانی صفائی، نفس کی صفائی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تزکیہ ہوگا کیسے، کیا کریں گے، اندر کی صفائی کیسے ہوگی، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ، جہاں جہاں تزکیے کا ذکر آئے گا۔ لیکن یہاں پر ہم نے سمجھنا کیا ہے، جب تلاوت ہم کرتے ہیں نا، اسپرچول کلینزنگ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تزکیہ ہم کر لیتے ہیں نا، یا اس کے پروسیس میں ہم چلے گئے، اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھاتا ہے کتاب، یعنی کتاب کا علم، یعنی قرآن۔ مطلب کہ جو سکھانے والا ہے وہ میتھڈالوجی یہ رکھے گا کہ وہ تزکیہ کرنے کے بعد وہ پھر کتاب کا علم سکھائے گا۔ وہ جو قرآن کی ڈیپتھس ہیں، اس میں جو تدبر کر کے جو علم کے موتی ملتے ہیں، الفاظ پر غور و فکر ہے، اس کی گرامر ہے، صرف و نحو ہے، اور بہت کچھ، وہ پھر سیکھی جائے گی۔ مطلب کتاب کی تفسیر تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک پہلے سٹیپس تلاوت اور تزکیہ ہم نے کیا نہ ہو۔ اور آپ سب کو پتہ ہے سیرت النبی میں ایک مکی دور تھا اور ایک مدنی دور تھا، تو سارے شریعت کے احکامات جو عمل کی باتیں تھی وہ تو مدینہ میں نازل ہوئیں، سوائے ایک دو ایکسیپشنز کے۔ تو مکی دور میں کیا تھا؟ مکی دور میں مین فوکس کیا گیا تلاوت اور تزکیہ پہ۔ جب تزکیہ کر دیا گیا نا، اس سے ایک طلب پیدا ہو گئی، ایمان بڑھ گیا اور طلب پیدا ہو گئی، اب ہمیں اور پتہ چلے اور زیادہ علم حاصل ہو، کتاب کا علم حاصل ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم نے اور کیا کرنا ہے، کہیں ہم کچھ غلط تو نہیں کہہ رہے، اس پرٹیکولر سٹیپ میں میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی ہوں، مجھے پتہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر 3rd سٹیپ ہوا کہ علم، کتاب کا علم وہ بڑھتا گیا، تب زیادہ احکامات دیے گئے، ٹھیک ہے؟ تو علم کتاب میں اس کو آپ ایسے سمجھیں، علم شریعت کے احکامات کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مدنی دور کا زیادہ فوکس اس پہ رہا، اور ہم اس کو، یہ 3rd ہمارا سٹیپ ہوگا۔ اس کے بعد والحکمہ، اور حکمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں 4تھی کیا تھی؟ آپ پھر حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ اس کے بارے میں 2 آراء ہیں، دونوں بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں دونوں ہی بتا رہی ہوں۔ حکمت کا پہلا اور اصل تعلق بھی بدیہیات فطرت سے ہوتا ہے، مطلب فطرت میں چھپی ہوئی چیزیں، ان کو باہر نکالنا۔
تو حکمت اصل میں انسان کی عقل و شعور کی وہ پختگی ہے جس سے اس میں ایک اوپینین دینے کی یا ایک اوپینین بنانے کی، ایک رائے بنانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ رائے بنانے کے بعد اس سے وہ صحیح نتائج اخذ کر سکتا ہے، اور صحیح نتائج اخذ کرنے کی بیسس پر پھر وہ صحیح اور غلط میں فرق اور امتیاز کر سکتا ہے۔ یہ ساری صلاحیتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر اسے صحیح حقائق تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئی؟ تو حکمت بیسیکلی کیا ہے کہ اپنے اندر سے انسان کھوج شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہم حکمت ڈھونڈیں گے کہ ہم کھوج شروع کر دیں گے کہ ہمیں حق اور باطل میں صحیح فرق کرنا آ جائے، ہم فرق کرتے جائیں اور صحیح حقائق، بالکل صحیح مطلب تک، صحیح جو اس کا لیسن ہے اس تک ہماری رسائی ہو جائے۔ اور یہ آپ سمجھیں کہ یہ تخصیص یعنی اسپیشلائزیشن کا لیول آ جاتا ہے۔ یہ کوئی حکمت جو ہے کوئی عام چیز نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ حکمت عطا فرماتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ یعنی حکمت صرف گنے چنے لوگوں کو مل پاتی ہے کہ انہوں نے علم تو حاصل کر لیا، وہ اپنے علم کی بیسس پر پھر اس حکمت، جس کو ویسے آسان ورڈز میں ہم کہتے ہیں دانائی کی باتیں، حالانکہ جو دانائی کی باتیں والا ورڈ ہے وہ اس حکمت کے ورڈ کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھا پاتا، ڈیپتھ سے ریلیٹ نہیں کر پاتا، اس وجہ سے اس کو میں نے اتنی لمبے الفاظ میں سمجھایا ہے۔ تو حکمت ایک قیمتی اثاثہ ہے، اور مزید فرمایا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جسے حکمت عطا ہو گئی اسے تو خیر کثیر عطا ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت الترمذی کی حدیث ہے فرمایا تھا کہ حکیمانہ بات، یعنی جو حکمت ہے وہ مومن کی گم شدہ میراث ہے، اسے جہاں سے چاہے لے لینی چاہیے، جہاں سے ملے اسے لے لینی چاہیے، یعنی اسے پھر اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں بندہ یہ بات سمجھا رہا ہے، اس سے میں پتہ نہیں لوں نہ لوں، اس فوراً وہ ریلیٹ کر لے گا، ہاں یہ حکمت کی بات ہے، یہ مجھے لے لینی چاہیے۔ تو حکمت کی گہرائیوں تک پہنچنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ دوسرا امام شافعی کا قول ہے کہ یہاں پر حکمت سے مراد ہے حدیث و سنت، تو حدیث و سنت کی تعلیم لینا، اس کا سلسلہ بھی ہم اس کے ساتھ جاری رکھیں گے، اور اس آیت سے یہ مطلب بھی نکلتا ہے۔ تو اس میتھڈالوجی کو فالو کرتے ہوئے ہمارا یہ ٹارگٹ اچیو ہوگا جو کہ ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھا ہے، اور وہ ہے قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا۔ اور ہاں بلکہ یہ کہ تذکر اور تدبر کے سلسلے میں یہ آیات بھی یاد رکھے، سورۃ القمر میں جو 4 دفعہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے اور جو زیادہ تر کو آتی ہوگی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ، اور ہم نے آسان بنایا قرآن کو کس چیز کے لیے؟ ذکر کے لیے، یعنی تذکرے کے لیے، اس سے نصیحت لینے کے لیے اللہ نے قرآن کو آسان بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن کو خود پڑھ سکتے ہیں، خود سمجھ سکتے ہیں، مجھے کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، مزید کورسز کرنے کی ضرورت ہے، میں ترجمہ پڑھوں گی، تفسیر پڑھوں گی، مجھے سمجھ آ جائے گی۔ تو ان کو کیا ملے گا؟ خود سے نصیحت ملے گی، انہیں ذکر ملے گا۔ یہ خود سے پڑھنے کے لیے آسان ہے، نصیحت لینے کے لیے آپ بالکل لے سکتے ہیں، آپ نصیحت لیجئے۔ لیکن جہاں پر آتی ہے تدبر کی بات، تو 2 دفعہ قرآن مجید میں یہ آیت بھی آتی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو تم اہل ذکر سے پوچھ لو۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے استادوں کی اہمیت، کہ ٹیچر سے بھی پڑھنا ہے۔ تدبر ایک مشکل کام ہے، اگر الفاظ کی گہرائی تک، میسج کی گہرائی تک، وہ جڑوں تک آپ نہیں پہنچ پا رہے تو اہل ذکر، اہل علم کے ساتھ تعلق مضبوط کیجئے، ان سے پھر سیکھیے، تو خود بھی سیکھنے کا عمل جاری رہے گا، کہنے کا مقصد یہ ہے، اور دوسروں سے سیکھنے کا عمل بھی ہمارا ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ اب یہ ہو گیا ہمارا کام۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم نے گول اچیو کیا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا، ہمیں بڑی اچھی سمجھ آ رہی ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ ہم چیک کیسے کریں؟ ہمارے لیے لٹمس ٹیسٹ کیا ہوگا جس کی بیسس پر ہم خود اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ جو ڈیزائرڈ ریزلٹس تھے، جو آنے چاہیے تھے، کیا وہ آ رہے ہیں، کیا وہ ہو رہا ہے؟ اس کے لیے دیکھیے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو، اس امانت کو پہلے کس کو دیا؟
آسمانوں کو اور زمین کو، والجبال اور پہاڑوں کو، فابینا تو انہوں نے منع کر دیا، وہ نہیں لے سکے، ان یحملنہا کہ ہم اسے لیں، واشفقن منہا اور وہ اس سے خشیت میں آ گئے، ڈر گئے، کانپ گئے کہ ہم اسے لے نہیں سکیں گے، انہوں نے انکار کر دیا، واشفقن منہا وحملہا الانسان اور اسے لے لیا انسان نے، اقرار کر لیا انسان نے، انسان کے دل نے کہ وہ اسے لے لے گا۔ یہاں سے ہم نے صرف اتنا ہی سیکھا ہے، آگے پہاڑوں نے، آسمانوں نے، زمینوں نے، وہ خشیت کے مارے انہوں نے لیا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ آگے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الحشر میں، جہاں پہ پہاڑوں کے لیے وجہ بتائی گئی ہے۔ آیت نمبر 21 ہے، اور اس کو عموماً عظمت قرآن کے جو لیکچرز ہوتے ہیں نا ان میں پیش کیا جاتا ہے، اس سے قرآن کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ لیکن خیر ہمارے سوال کا فی الحال اس میں جواب ہے کہ ہم لٹمس ٹیسٹ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں کہ مجھ پہ اثر بھی ہو رہا ہے، میرا تعلق قرآن کے ساتھ بن رہا ہے کہ نہیں۔ اب اس میں دیکھیے ہوا کیا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نازل کرتے قرآن کو پہاڑ پر، پیچھے پہاڑ نے انکار کر دیا، منع کر دیا تھا نا، خشیت سے، دبدبے سے، ڈر کے مارے، کانپتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم دے دیتے پہاڑ کو قرآن، لرأیتہ آپ دیکھتے اس کو، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہاں بھی خشیت کا ذکر تھا، یہاں بھی خشیت کا ذکر ہے، آپ دیکھتے اس کو کانپتے ہوئے، ٹوٹتے ہوئے، بکھرتے ہوئے اللہ کے ڈر سے۔ اللہ کی خشیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت اور تعظیم اور عظمت کی وجہ سے جو ہمارے دل کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ کی تعظیم و عظمت کی وجہ سے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ دل کانپنے لگے گا، خوف محسوس کرے گا، رعب کو محسوس کرے گا، دبے گا، اس کیفیت کو کہا جاتا ہے خشیت۔ تو اس میں صرف ڈر نہیں آتا ہے، اس وجہ سے میں نے اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن آپ کو بتائی ہے، ہمیں پتا ہو کہ خشیت ہوتی کیا ہے۔ اور بیسیکلی خشیت کا ہی جو ظاہری پہلو ہے نا وہ ہوتا ہے خشوع، ہمارے جو لمبس پہ، جو جسم پہ نظر آتا ہے خشیت کا اثر، اس کو خشوع کہتے ہیں، جو کہ نماز میں ہونا چاہیے، نماز خشوع سے پڑھنی چاہیے نا، مطلب ہمارا جسم کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے اس وقت ہمیں محسوس ہونا چاہیے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ کیفیت ہم پہ طاری ہونی چاہیے۔ خیر یہ تو باہر کی بات ہوگی، اب اس آیت میں واپس آئیے، تو پہاڑ کا حال کیا ہوتا؟ وہ پھٹ جاتا، ٹوٹ جاتا، گر جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ اور اس طرح ہم مثالیں دیتے ہیں انسانوں کو، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ اس پر غور و فکر کریں اور بات کو سمجھ جائیں۔ تو یہاں پہ ہوا کیا کہ اگر پہاڑ کو یہ اتنا عظمت والا، اتنا عظیم قرآن دیا جاتا، اس کی تو یہ حالت ہونی تھی، اس کی پیورٹی، پہاڑ کی جو پیورٹی تھی، جو اس کا خلوص تھا، دیکھیں اس میں حق و باطل کی تمیز کے لیے اس کے پاس کوئی یہ صلاحیت نہیں ہے نا، اس کی یہ کیپیبلٹی نہیں ہے، اس کا کوئی نفس نہیں ہے جو اسے غلط رستے کی طرف بہکائے۔ ہمیں اللہ نے اختیار دیا، ہم غلط رستے کی طرف بہکنے میں دیر نہیں لگاتے، اور بہت سارے نفس اور شیطان اور بہکاوے، پتہ نہیں کیا کچھ وسوسے ہمیں دوسری باطل کی طرف گھسیٹنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ پہاڑ کے پاس یہ سب نہیں تھا، وہ پیور تھا، اس لیے اس کو پتا تھا کہ اس پر یہ اثر آٹومیٹکلی ہو جانا تھا، وہ صرف ایک سائڈ سے دیکھا جا رہا ہے نا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کہیں وسوسوں وغیرہ کے چکر میں تو نہیں آئے ہوئے، ہم پہ یہ اثر ہو رہا ہے۔ اگر پہاڑ پہ قرآن نازل ہوتا، وہ ٹوٹ جاتا، بکھر جاتا، تو ہم جب دل کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمارا دل، اس پہ خشیت طاری ہو رہی ہے، کیا وہ ٹوٹ رہا ہے؟ کیا وہ بکھر رہا ہے؟ کیا دل میں ہمارے درد، تکلیف اور جذبات اور بہت ساری کیفیات آتی ہیں دل میں، آپ دیکھیں گے قرآن مجید پڑھتے ہوئے، وہ سب طاری ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دیکھیں ایک تو ایک وہ کنیکشن ہوتا ہے نا قرآن مجید کے ساتھ جو بچپن سے ہمارا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کو عزت دینی ہے، اس کو باندھ کے اوپر رکھنا ہے، اوپر سے نیچے اٹھانا ہے، کبھی کبھی پڑھنا ہے یا رمضان میں پڑھنا ہے پھر اوپر رکھ دینا ہے، بس عزت والا رشتہ ہم نے رکھا ہوا ہے۔ اس سے آگے کا جو کنیکشن ہے، آپ اس کو ایسے سمجھے نا جیسے ہمارا بچوں کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، بچوں کے دکھ پہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، بچوں کے ہنسنے پہ ہمیں ہنسی آ رہی ہے، دل میں خوشی، اطمینان، سکون، وہ سب آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور کیا اللہ نے یہ نہیں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب؟ کیا وہ اطمینان جو ہمیں اپنے بچوں کے ذریعے سے خوشی سے محسوس ہو رہا تھا، کیا وہ قرآن سے محسوس ہو رہا ہے؟ یہ والا جو دل کی کیفیت ہے اس کی میں بات کر رہی ہوں، یہ ساری دل کی کیفیات کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اچھا تو اب ہم نے یہ چیک کر لیا کہ پہاڑ تو ٹوٹ رہا تھا، تو کیا ہمارا دل ٹوٹ رہا ہے؟ اب پہاڑ جب ٹوٹتا ہے تو اس میں سے نکلتا کیا ہے؟ اس میں سے پھوٹتے ہیں چشمے،
اس میں سے پانی بہتا ہے. تو جب ہمارا دل ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، خشیت میں چلا جاتا ہے، کیفیات طاری ہوتی ہیں، تو ہمارے آنسو نکلتے ہیں، کوئی چشمے پھوٹتے ہیں ہمارے اندر سے. اگر تو چشمے پھوٹتے ہیں، اگر ہماری دل کی کیفیت اس میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے آنسوؤں میں، مطلب کہ جو ہم نے پہلا سٹیپ لیا تھا وہ آخری سٹیپ میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، آخری جو ہمارا گول تھا وہ اصلاً اچیو ہو رہا ہے. اگر پھر بھی ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا نا، اور ہمارے آنسو بھی نہیں بہتے، مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی بیچ میں پھر بھی کمی رہ گئی ہے، ہم صحیح سے کچھ کر نہیں رہے، ہم صحیح سے وہ تعلق بنا نہیں رہے. تو اور آپ نے دیکھا ہوگا جو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے قرآن پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، خصوصاً جو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ کیسے روتے ہیں قرآن پڑھ کر، سمجھ کر، سن کر. تو وہ رونے والی کیفیت ہم پر کیوں نہیں آتی؟ وہ آنی چاہیے. اینڈ ریزلٹ یہ ہونا چاہیے. جب یہ اینڈ ریزلٹ ہوگا نا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم سیدھے رستے پہ کم از کم ہم نے چلنا شروع کر دیا ہے، ہمارے قدم اٹھ رہے ہیں، ہم نے قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا شروع کر دیا ہے. تب ہمیں اصلاً واقعتاً حقیقتاً یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ قرآن میرے دل میں ہے، اس کے ساتھ یہی ہے میرا، بس یہی میرا رشتہ ہے سب سے بڑا، یہی میرا تعلق ہے. میرا اور اللہ کا کیا رشتہ ہے؟ اللہ کو اگر میں جاننا چاہوں، اللہ کے ساتھ اگر میں رشتہ مضبوط کرنا چاہوں تو میرے پاس کیا ہے؟ قرآن ہی تو ہے. قرآن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس کو ایسے سمجھے کہ جیسے کسی کے والدین فوت ہو جاتے ہیں، اب وہ والدین اس کو اتنے یاد آ رہے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ ان کی کوئی نہ کوئی چیز اس کے پاس ہوگی، اس کے ساتھ وہ اس کو پکڑے گا، اس سے اٹیچ ہونے کی کوشش کرے گا، ان کا کوئی خط ہے اسے دیکھے گا، پڑھے گا، اس سے خوشی اور اطمینان محسوس ہوگا نا اسے. تو جو اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے عبد اور رب کا، تو اس رشتے کو محسوس کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے قرآن. تو یہ قرآن کے ساتھ رشتہ ہے جو ہم نے بنانا ہے، اور اس اینڈ ریزلٹ تک ہم نے پہنچنا ہے. اب ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بہت مشکل لگتا ہے قرآن کے ساتھ روٹین بنانا، اپنی روٹین میں شامل کرنا، روز اس کو پڑھنا یا روز سمجھنا. یا جیسے رمضان میں تو پھر لوگ قرآن کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ سمجھ لیتے ہیں، دورہ قرآن کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی بیزی اپنی نارمل روٹین میں واپس. سارا کچھ مشکل لگنے لگتا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑے رکھنا مشکل لگنے لگتا ہے. شاید ان کو وہ بینیفٹ نظر نہیں آ رہے ہوتے جو ان کی لائف میں ہو رہے ہوتے ہیں، یا نفس اتنا زیادہ حاوی ہو جاتا ہے کہ نہیں، تمہاری روٹین آلریڈی اتنی مشکل ہو، تم کیسے مزید مشکل اپنے لیے پیدا کرنا چاہ رہی ہو؟ صرف اس سوال کا میں جواب دینا چاہتی ہوں. سورۃ طٰہٰ میں دیکھیے، ویسے تو قرآن مجید میں قرآن سے ریلیٹڈ اتنی آیات ہے نا کہ پڑھ کے مزہ آ جاتا ہے، عظمت قرآن سے ریلیٹڈ اور مزید قرآن کے اوصاف سے ریلیٹڈ. ان میں سے کچھ ابھی میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں. جیسے یہ سورۃ طٰہٰ کی جو سیکنڈ آیت ہی ہے. فرسٹ کیا ہے؟ طٰہٰ. سیکنڈ کیا ہے؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. نہیں نازل کیا ہم نے اس قرآن کو آپ پر کہ آپ مشکل میں پڑھیں، کہ آپ محسوس کریں کہ جی آپ کی روٹین مشکل ہو گئی ہے، آپ تنگ ہو رہے ہیں، آپ کو پڑھنا پڑ رہا ہے، آپ کا ٹائم جا رہا ہے، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، آپ ایسا محسوس کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ میں نے مشکل کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ یہ تو ان خشیت رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے. تو جن لوگوں نے رمضان سے پہلے یا جب بھی انہوں نے سمجھنا شروع کیا، ان میں خشیت کیفیات وہ دل میں آ گئی خشیت والی، تو وہ تو چاہیں گے کہ جی بھی میری ساری زندگی اس کے مطابق گزرے. اب اس سے یہ تذکرہ ہے، یعنی اس میں سے نصیحت لے کے ہی تو میں اپنی ساری زندگی گزاروں. میں نے کب کیا کیسے کیوں کرنا ہے وہ اسی سے تو مجھے پتا چلے گا، تو میں پھر اسے کیسے چھوڑ دوں؟ آپ اس کو ایسے سمجھے نا کہ جیسے آپ نے مائکرو ویو خریدا ہے، اس کا انسٹرکشن مینول ہے، اور بہت ہی کمپلیکیٹڈ مائکرو ویو آپ نے خریدا ہے. اب آپ کہیں کہ جی نہیں، میں ویسے ہی آپریٹ کر لوں گی، اب میں نے روز آپریٹ بھی کرنا ہے لیکن میں نے مینول نہیں پڑھنا، میں ویسے ہی آپریٹ کروں گی. تو آپ ایک دن اس کو خراب کر کے چھوڑیں گے کہ نہیں؟ چھوڑیں گے نا. اگر آپ مینول پڑھ لیتے، اگلے دن آپ نے اس کا کوئی اور آپریشن یوز کرنا ہے، آپ اس کے لیے مینول کی انسٹرکشنز پڑھیں، تیسرے دن کوئی اور یوز کرنا ہے، وہ مینول کی انسٹرکشنز پڑھیں، تب وہ صحیح چلے گا اور آپ چاہیں گے کہ اس سے اینڈ تک بینیفٹ حاصل کریں. اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اس پورے انسانی وجود کو صحیح سے آپریٹ کریں، تو یہ جو قرآن کا مینول ہمیں دیا گیا ہے اور اس کے اندر انسٹرکشنز موجود ہیں، انہی کے مطابق اگر ہم چلائیں گے تو ہماری باڈی صحیح فنکشن کرتے ہوئے، اور باڈی کے اصل میں انسان کیا ہے؟ باڈی پلس
روح کا مجموعہ ہے. تو دونوں کا خیال رکھنا ہے نا. صرف ہم جسم کا روز خیال رکھ رہے ہیں, روز اسے کھانا دے رہے ہیں, بیچاری روح کو سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ کھانا دے رہے ہیں, بس بعد میں اس کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. تو جس کو احساس ہوگا وہ پھر اس مینول سے بار بار رجوع کرے گا, بار بار نصیحت لے گا, بار بار انسٹرکشنز لے گا. یعنی جب وہ اس ضرورت کو سمجھ جائے گا تو وہ یہ اس کو مشکل نہیں لگے گا, اس کو اپنی زندگی کا پارٹ بنانا اس مشکل رہے گا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ فائدہ ہی اصل میں اس میں ہے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ پھر اصل میں مشکلیں پھر کیسے آ جاتی ہیں, مشکلیں کیوں آ جاتی ہیں, پھر یہ مشکل کیا چیز ہے. اس کے لیے اسی صورت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا آنسر دے دیا. جیسے پہلے میں نے بتایا تھا نا, بگننگ اینڈ اینڈز یوزلی صورتوں کے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آخری اس میں دیکھیں آیت نمبر 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس نے میرے ذکر سے, الذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کہا ہے, تو جس نے میرے ذکر یعنی قرآن مجید سے, اور باقی بھی ویسے اس میں ذکر شامل ہوں گے لیکن وہ تب ہم پڑھیں گے جب ڈیٹیل ہم تدبر وغیرہ کریں گے قرآن مجید پہ. تو اس کو ابھی فی الحال دیکھ لیجئے. جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا یعنی اگنور کیا, نظر انداز کر دیا, اس نے کہا کہ بھئی مجھے زندگی میں ضرورت نہیں ہے اس کی, مشکل ہو رہی ہے مجھے, میری روٹین خراب ہو رہی ہے, بس میں نے جاب پہ جانا ہے, پڑھنا ہے, بس یہی کرنا ہے میں نے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جس نے میرے ذکر کو اگنور کیا اصل میں اس کے لیے ہے زندگی کی مشکلیں, زندگی کی تنگی, معیشتاً ضنکا. اور صرف زندگی کی مشکلیں نہیں ہیں اس کے لیے, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور ہم اٹھائیں گے اسے قیامت کے دن, جمع کریں گے اسے قیامت کے دن اندھا. صرف دنیا کی مشکل نہیں. اب دیکھیں کسی کی آنکھیں نہ ہو, زندگی میں کسی کی آنکھیں نہیں, ہم کیا کہتے ہیں کتنی مشکل ہے اس کی زندگی. تو جس کی قیامت کے دن آنکھیں نہیں ہوں گی, اور اس دن زمین پہ کتنے لوگ ہوں گے, پہلے سے لے کے تا قیامت تک کے سارے لوگ اٹھے ہوئے ہوں گے اور زمین پہ چل رہے ہوں گے, تب کتنی مشکل ہوگی. ابھی اندھا اگر ٹکرے کھاتا ہے اس وقت کتنی کھائے گا پھر. تو کس کے لیے یہ مشکلیں ہیں دونوں, زندگی کی اور آخرت کی. ومن اعرض عن ذکری, جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا. قال ربی, وہ کہے گا اے میرے رب, لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا, مجھے کیوں اندھا اٹھایا, میں تو دیکھتا تھا, میری تو آنکھیں تھیں, مجھے کیوں اندھا اٹھایا. قال کذالک, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح ہے. اتتک آیاتنا, تمہارے پاس میری آیات آئی تھی, فنسیتھا, تو تم نے تو انہیں اگنور کر دیا, تم نے انہیں بھلا دیا, تم نے تو ان پہ عمل نہیں کیا, تم نے ان سے نصیحت بھی نہیں لی, ٹوٹل اگنورنس. یہ میری آیات تمہارے پاس آئیں, تم نے تو ایسے کیا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ, اور اسی طرح آج کے دن میں نے تمہیں بھلا دیا, میں نے بھی تمہیں آج اسی طرح اگنور کیا. تو اصل مشکل ہماری کس میں ہے, قرآن مجید کو چھوڑنے میں, قرآن مجید کے ساتھ جڑنے میں ہماری مشکل نہیں ہے. اب ہم آخر میں صرف عظمت قرآن کے سلسلے میں, ویسے جیسے میں نے آپ کو بتایا عظمت قرآن کا ٹاپک اتنی زیادہ قرآن مجید میں ڈسکس ہوا ہے, خصوصاً جو اہم مقامات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. سورۃ الحشر کی 21 آیت جو آلریڈی ہم نے پڑھ لی, پھر سورہ یونس کی 2 آیات ہیں 57 اینڈ 58, اور اس کے بعد سورۃ الرحمن کی پہلی 4 آیتیں ہیں, پھر سورہ عبسہ کی پہلی 6 آیتیں ہیں, اور اس کے بعد پہلی نہیں ہے بیچ میں آتی ہیں, اور سورۃ البروج میں 2 آیات ہیں جن میں ذکر ہے, پھر سورۃ الواقعہ کی 8 آیات ہیں جن میں ذکر ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں. سورۃ الاسراء کا پورا ٹاپک تقریباً قرآن مجید پہ ہے, لیکن فی الحال ہم صرف سورۃ الواقعہ میں پڑھیں گے قرآن مجید کی عظمت, کہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم کس کلام کو پڑھنے جا رہے ہیں, اس کی کیا حیثیت کیا ہے, اتنی بڑی عظمت, اس کی بلندی, اس کا اعلیٰ مقام کیا ہے, کیا تحفہ ہمیں ملنے جا رہا ہے. ہم کوئی عام سا سفر سٹارٹ نہیں کر رہے, ہمیں اس سفر شروع کرنے کے بدلے کی بدولت ہمیں کیا شاندار خزانہ ملنے والا ہے, یہ سمجھنے لگے ہم ان آیات میں. یہ دیکھیے گا آیت نمبر 75 سے, فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ, تو نہیں, مطلب پچھلی جو ساری سوچے تھے ان کو نگیٹ کیا جا رہا ہے, کہ جو پہلے تم غلط سوچ رہے تھے نا, باطل جو تمہارے ذہن میں تھا وہ سب غلط ہے, اسے چھوڑو. میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مقامات پر, ان کے گرنے کی جگہوں پر. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اب یہ جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے یہ ہم بعد میں ہی پڑھیں گے, ابھی ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے. قسموں کا جو ٹاپک ہے نا قرآن میں, وہ مشکلات القرآن میں سے آتا ہے, مشکلوں میں سے, تو وہ پھر اس پہ ڈیٹیل میں بعد میں پڑھیں گے. کہنے کا مقصد کیا ہے, اگلی
اچھے سے ریلیٹ کرنا. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ, اور بے شک یہ قسم, لو تعلمون, اگر تم جانتے, عظیم, اتنی بڑی ہے. اللہ نے بار بار قرآن مجید میں قسمیں کھائیں, خصوصاً آخری پارے کی صورتیں سب کو زیادہ تر آتی ہوتی ہیں, والتین والزیتون والعصر, اور بھی بہت ساری قسمیں. تو ان ساری قسمیں ہیں, لیکن یہ واحد قسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جانتے تو یہ اتنی بڑی قسم ہے. کیوں ہے یہ بڑی؟ کیونکہ اس کے جواب میں جو ثابت کیا جا رہا ہے, جو جس پر اس قسم کو گواہ بنایا جا رہا ہے, یا جس کو کہتے ہیں ہم مقسم الیہ, وہ بہت شاندار ہے, وہ بہت عظیم ہے. اور وہ کیا ہے؟ ثابت کیا کیا جا رہا ہے؟ انہ لقرآن کریم, بے شک وہ, البتہ, یقیناً قرآن ہے کریم, کرم والا. کریم کا جو ورڈ ہے نا, اس میں بیسکلی ہر خوبی شامل ہو جاتی ہے. اگر کسی شے کو ہم نے دنیا کی ساری خوبیاں دینی ہے نا, اس کو ہم کہیں گے کریم, ٹھیک ہے. ویسے نارملی ترجمہ لکھا ہوتا ہے عزت والا, کرم والا, تو اصل میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ قرآن, اس کی اب پہلی ایک صفت بتا دے گی یہاں پہ. ہم یہ اب عظمت قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کا سمجھے ایک طرح انٹروڈکشن ہی ہے کہ اس کی عظمت کیا ہے. تو یہ قرآن کیا ہے؟ پہلے ہمیں کیا پتہ چلا؟ کریم ہے. اتنی بڑی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ یہ ثابت کریں کہ یہ قرآن ساری کی ساری خوبیوں والا ہے. اور جیسے پہلے ہم نے پڑھا تھا, مبارک ہے, فی کتاب مکنون, لوہے محفوظ میں ہے. ایسے ہی نہیں تمہیں کوئی چیز کہیں سے بھی اٹھا کے دے دی. وہ جو سب سے اونچا جو ٹریجر تھا نا, جب ہم ٹریجر ہنٹ کے لیے نکلتے, وہ جو سب سے بڑی والی جو تجوری تھی, جو بالکل بند تھی, جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا, جس کو تم دیکھتے تھے کہ اس کے اندر کیا ہے, ایسا کیا ہے. یہ میں اگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. لوہے محفوظ کو ہم نہیں دیکھ سکتے, تو فرض کریں کوئی ایسا تجوری ہے, کوئی لاکرز ہیں ایسے, آپ سمجھتے ہوں گے کہ اس میں تو کسی بادشاہوں کے خزانے پڑے ہیں, کبھی یہ کھل کر دیکھیں تو کیا کیسر و خزرا کے خزانے نکلے, کیا کیا ہم دیکھیں, کتنے سونے چاندی, کیا کچھ ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اتنی بڑی تجوری میں سے, ان لاکرز میں سے تمہیں یہ دیا گیا ہے, اتنی عظیم جگہ سے آیا ہے, کوئی معمولی چیز نہیں. اور لوح محفوظ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک جگہ ہے جہاں سے قرآن مجید ہمیں دیا گیا. لا یمسہ الا المطہرون, نہیں چھو سکتے اسے مگر مطہرین. مطلب کہ یہ جو قرآن ہے, اس لوح محفوظ ہے, اس کے قریب جو مقرب فرشتے ہیں, جو مطہر ہیں, ہر وقت پاک ہیں. باطنی طور پہ بھی, ایک تو ظاہری آپ سمجھ لے پاک ہے, طہارت ہے, پاکیزہ ہے, اندر سے بھی پاک ہے, کبھی کوئی گناہ نہیں کیا, کچھ باطل ان کے اندر ہے, نیگیٹو تھاٹس ہی نہیں ہیں ان کے اندر. ان کو وہ وہاں پر قرآن لوح محفوظ میں, وہاں پروٹوکول کے لیے موجود ہوتے ہیں, لیکن اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے. اتنی پروٹیکٹڈ, اتنی عظمت والی چیز, اتنا محفوظ اللہ نے اسے رکھا ہوا, اور وہ ہمیں دے دیا. اللہ نے اس چیز کا ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تنزیل من رب العالمین, اور پھر یہ کسی آتھر نے آپ کے لیے لکھ کر نہیں دی, کسی عام انسان نے نہیں دی, کسی ایویں کسی کی طرف سے نہیں ہے, اللہ نے اسے نازل کیا ہے. وہ اللہ جس کے ساتھ تمہارا رشتہ ہے, وہ رشتہ کیا ہے؟ رب والا. اس لیے یہاں لکھا ہے رب العالمین, تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے. سمجھ آ رہی ہے قرآن کی عظمت کیسے ایکسپلین کی جا رہی ہے, کیسے پروٹوکول دیا جا رہا ہے اللہ کے کلام کو کہ وہ تمہیں دیا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بس قرآن کو باندھا, پکڑا, رکھا, اوپر الماری میں رکھا, بس کبھی کبھی نکالا, پھر رکھ دیا. اس سے زیادہ ہم نے رشتہ نہیں بنایا. یہ جو عظمت ہے, ہم نے یہ سارے پوائنٹ اگنور کیے ہم نے. تو اس کو سمجھو, اللہ نے دی ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون, کیا پھر اس سپیچ کو, اس بات چیت کو, اس حدیث کو, حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث بھی بات چیت کو کہا جاتا ہے, کلام کو کہا جاتا ہے, کسی نئی بات کو کہا جاتا ہے. انتم مدہنون, کیا تم اسے معمولی سمجھتے ہو؟ اتنی امپورٹنٹ بات چیت, اتنا امپورٹنٹ کلام تمہیں دیا ہے, تم اس کو اگنور کر رہے ہو. اس کی طرف سے تم کیئر فری ہو گئے, نظر انداز ہی کر دیا, تم نے معمولی سمجھ لیا اسے. وہ لوح محفوظ سے دی تھی, جس کے ارد گرد تھے مقرب فرشتے, اسے چھو بھی نہیں سکتے تھے. اللہ نے اسے نازل کیا, تم تک پہنچا دیا, اور تم اسے معمولی سمجھ رہے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ, اور تم اس میں سے اپنا حصہ صرف یہ لیتے ہو, أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ, کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو, تم اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے. جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ جھٹلانا دیکھیں جھوٹ بولنے کی طرح ہی ہوتا ہے. جھٹلانا ریجیکٹ کرنا,
تم نے اس میں سے بس اتنا ہی سمجھا کہ تم نے اسے ریجیکٹ کرنا ہے، اتنا معمولی تم نے اسے لیا۔ اب ریجیکٹ کرنے میں ایک تو ہوتا ہے زبان سے ریجیکٹ کرنا کہ یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، جیسے کہ کفار کرتے ہیں، لیکن مسلمان کیسے ریجیکٹ کرتے ہیں؟ اپنے عمل سے۔ مانتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے لیکن پڑھنا نہیں ہے، سیکھنا نہیں ہے، عمل نہیں کرنا۔ اس میں لکھا اچھا 5 نمازیں پڑھنی ہیں، نہیں مجھ سے نہیں فجر کے وقت اٹھا جاتا۔ اچھا پردہ کرنا ہے، نہیں مجھ سے نہیں کیا جاتا۔ اچھا غیبت نہیں کرنی، بھائی ہم گاسپ نہ کریں تو ہم فرینڈس میں جا کے پھر کیا کریں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ہم کیسے تکذیب کر رہے ہیں قرآن کی؟ اپنے عمل کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اتنی امپورٹنٹ چیز میں نے تمہیں دی تھی اور اس میں سے تم نے اپنا حصہ یہ لیا ہے کہ تم اسے معمولی سمجھ رہے ہو اور اس کی تکذیب کر رہے ہو، تو اتنی بڑی قسم میں نے کھائی ہے، اس کو سمجھو، اس قرآن کی ویلیو کو سمجھو۔ یہ شاندار تحفہ اللہ نے تمہیں دیا ہے ہدایت کی شکل میں۔ ابھی بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی نا تو اس کو اب اس ایگزامپل سے سوچ لیں، آپ کی امی کے اتنے سارے زیورات تھے اور امی فوت ہو گئیں، ان میں سے جو سب سے مہنگا سب سے بڑا زیور کا جو حصہ تھا، ایک نیکلس تھا، وہ آپ کو دے کر گئی ہیں اور آپ نے اسے بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور کبھی کبھی آپ اس کو پیار سے دیکھتی ہیں، چومتی ہیں، پہنتی ہیں امپورٹنٹ فنکشنز پہ، پھر آپ اس کو رکھتی ہیں۔ تعلق ہے کہ نہیں؟ ایک تعلق، ایک قرب محسوس ہو رہا ہے، نزدیکی محسوس ہو رہی ہے اس سے۔ تو ہم نے جو قرآن کے ساتھ تعلق بنایا نا، وہ نزدیکی والا نہیں بنایا، ہم نے دل میں نہیں رکھا قرآن کو، اور جب دل میں نہیں رکھا، اس کے ساتھ ہمارا ایمان زیادہ نہیں ہوا، تو ہم نے اسے عمل میں بھی نہیں رکھا، عمل میں سے بھی ہم نے اسے نکال دیا۔ تو یہ کیا ہم نے، اور اصل میں ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب آخری بات یہ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ ہم حدیث و سنت کا سہارا لیں گے۔ قرآن اگر تھیوری ہے تو حدیث اس کا پریکٹیکل ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہے، اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے۔ تو اس بات سے سمجھیے ہماری آج کی آخری بات کہ انسان کی زندگی میں نا 2 کتابیں بہت امپورٹنٹ ہیں، 2 ہی کتابیں جو ہماری زندگی میں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک ہو گیا قرآن و حدیث، حدیث اس کا پریکٹیکل ہے تو آپ قرآن ہی سمجھ لیں۔ ایک ہو گیا قرآن، اور دوسری کون سی کتاب؟ ہمارا اعمال نامہ۔ بس یہی 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ تو اس کتاب، اس قرآن کے ساتھ دنیا میں ہم نے کیسا تعلق بنا کے رکھا، یہ ڈیفائن کرے گا آگے ہمارا اعمال نامہ کیسا ہوگا، ہمارا رزلٹ اچھا آئے گا کہ نہیں۔ یہ 70-80 سالہ امتحان ہم نے اچھا پاس کیا یا اچھا پرفارم کیا امتحان میں، یا گندا پرفارم کیا؟ یہ 70-80 سال ہمارے ایگزامز کے جو ہیں یہ ڈیفائن کر دیں گے آگے ہمارا ریزلٹ کارڈ کیسا ہوگا۔ ہمارا اعمال نامہ کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہے ہمارے قرآن کے ساتھ تعلق پر اور اس کے ذریعے اپنے عمل کو بدلنے پر۔ تو یہ پوائنٹ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں، اور آخر میں بس ایک حدیث ایڈ کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین ہے تم میں سے وہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھاتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھنے والا بھی بننا ہے، پڑھانے والا بھی بننا ہے، ہم نے اللہ کی نظر میں بہترین لوگوں میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ۔ آخر میں ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پر تفکر و تدبر ہی مانگنے کے لیے کہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانہ والنظر فی عجائب والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔